آج ہم انشاءاللہ آخری ایک کسی کر لیں گے. اس کی اور بھی وجوہات ہیں، ایک آدھ وجہ ہے وہ بہت مشکل ہے، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج جو وجہ ہے یہ ذرا انٹرسٹنگ ہے، اس میں اگر آپ لوگ تھوڑا سا فوکس کریں. یہ ہے نہ کہنے سے متعلق. ہماری زبان میں، انگریزی زبان میں، ہر زبان میں جب آپ کہتے ہیں نو، تو اس نو کا ایکچولی ایک مطلب ہوتا ہے. اس کی ایک آسان مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر اکثر جو ہوٹل ہوتے ہیں اس میں 12 بجے چیک آؤٹ ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ پوچھیں گے جی ہم 12 بجے کے بعد چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں. لیکن اس نہیں کا مطلب ضروری نہیں کہ نہیں ہی ہو. نہیں کے بہت سارے شیڈ ہوتے ہیں. فار انسٹنس آپ نے ان کو کہا جی مجھے 12 بجے کے بعد چیک آؤٹ کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جنرلی تو ہمیں 12 بجے ہی کرنا پڑتا ہے. اچھا ہم چیک کرتے ہیں کہ کوئی لیٹ چیک آؤٹ کی پاسبلٹی ہے، یا ہمارے پاس کبھی کبھی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتے ہوئے کہ کتنے ہمارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں. تو آپ بتائیں آپ کتنے بجے تک کمرہ رکھنا چاہتے ہیں. پہلا جواب تو نو ہی ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی مجھے 1 بجے تک دے دیں یا 12:30 تک دے دیں، تو اکثر وہ نو جو ہے نا وہ یس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو نو ہوتی ہے نا یہ اصل میں نو ہوتی ہی نہیں. پھر اس کا ایک اور شیڈ ہوتا ہے، وہ کہیں گے اچھا جی ہمارے پاس آج بہت زیادہ ریکویسٹ نہیں آئی ہیں لیکن ابھی ہم گارنٹی نہیں کر سکتے. اس میں ذرا تھوڑی سی اسٹرانگ نو ہوتی ہے کہ نہیں، زیادہ چانس یہ ہے کہ نہیں دیں گے، یا مشکل ہو جائے گا، ہمارے یہاں آج بہت لوگوں نے آنا ہے تو ذرا مشکل لگ رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک اس سے اسٹرانگ شیڈ ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فرائیڈے والے دن تو ہم چیک آؤٹ کو نا لیٹ الاؤ نہیں کر سکتے. 12 بجے آپ کو خالی کرنا پڑے گا، ہم نے کمرے کی صفائی کرنی. اب یہ کافی اسٹرانگ ہے. اب آپ اسے کہیں گے نا 1 بجے دے دو تو اس کا مطلب ہے نہیں. لیکن آپ کہیں گے جب 12:15 تک کر دو تو ابھی بھی اس میں چانس ہے کہ وہ آپ کو کر دیں گے. ایک نو ہوتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، جس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم بہت بھرے ہوئے ہیں، ہمیں کمرہ فوراً چاہیے کیونکہ آگے ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں اور ہمیں کمرہ صاف کرنے میں ٹائم لگتا ہے، ہم نہیں آپ کو یہ دے سکتے مزید چیک آؤٹ ٹائم. اور یا وہ کہیں گے دیر از نو وے وی کین ایکسٹینڈ یور چیک آؤٹ ٹائم بیونڈ 12 PM. اب آگے پھر وہ سنڈری ہوتی ہے کہ یہ اپالوجائز فار انکنوینئنس، یہ وہ فلاں بلا بلا بلا. تو یہ چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں نو کے اندر، تو آخری جو نو ہے یہ ہے صحیح معنوں میں نو کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی ہے ہی نہیں ایسا، کوئی یوں ہو ہی نہیں سکتا. عربی میں اس نو کو کہا جاتا ہے لائے نفی جنس. اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کے جیسا عالم کوئی نہیں ہے، تو یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ جیسا عالم کوئی نہیں ہے، لیکن مجھ سے مراد ہو سکتی ہے کہ اس کے جیسا عالم ہمارے محلے میں کوئی نہیں ہے، ہمارے خاندان میں کوئی نہیں ہے، اتنا لائق بچہ اور کوئی نہیں ہے تو ہمارے خاندان میں اس سے لائق بچہ کوئی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ اس سے لائق بچہ ہے ہی نہیں، یہ جو بالکل پاسبلٹی نہیں ہے اس سے لائق بچہ ہونے کی، اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں نسب دے دی جاتی ہے اور تنوین ختم کر دی جاتی ہے. یہ ایبسولوٹلی ناٹ والی نو ہوتی ہے. تو یہ بھی نسب کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. مثال کے طور پر قرآن شریف میں اگر ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، خرچ کرو جس میں سے ہم نے تمہیں دیا اس رزق میں سے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کوئی سودا نہیں ہوگا، کوئی دوستی نہیں آئے گی کام، کوئی سفارش نہیں ہوگی. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو تنوین بھی موجود ہے اور رفع میں نصب نہیں کی گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ والی نہیں ہے جو ایبسولوٹلی ناٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ مثال کے طور پر بے ہے، ایک بے ہے کہ آپ نے یہاں دنیا میں جو اعمال کیے ہیں وہ وہاں جا کر آپ کے کام آئیں گے، ان کا سودا ہوگا، یا جو آپ کے اعمال ہیں وہ آپ کے دوست بن کے آئیں گے، یا جو ایک سفارش ہوگی جو اللہ تعالیٰ جہاں جس کے لیے اجازت دے گا وہ سفارش ہوگی. تو ان جنرل سودا بازی اور ان جنرل دوستی اور ان جنرل سفارش کام ہی آئے گی، لیکن اس میں کچھ ایکسیپشن ہو سکتی ہیں. لیکن ایک اگر آپ اس کو دیکھیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچائے، یعنی اللہ نے کا فیصلہ کیا کہ میں نے اس کو نقصان دینا ہے، فلا کاشفہ، اس میں کاشفن نہیں آیا، یہاں تو بیعن خلتن شفاعتن تھا، یہاں کاشفن نہیں آیا. یہاں پہ یہ تنوین ختم ہو گئی اور نصب آ گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کو کوئی دور کر ہی نہیں سکتا.
मुमकिन ही नहीं कि जिसको अल्लाह कहे कि मैंने इसको नुकसान देना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको उस नुकसान से बचा नहीं सकती। वहीं युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफज़ली, और अगर वो किसी को भलाई का इरादा कर दे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उसके फजल को रोक सके। यहाँ पे भी रात दुन की बजाय तनवीन भी खत्म हो गई और नसब भी आ गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह में आता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो ये जो है, ये लाए नफी जिन्स होती है जो नसब देती है। अच्छा, इसके अलावा अब एराब तो रीजन तो खत्म हो गई, इसमें अब जो एक और समझने वाली चीज है कि कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो तीन एराबी हालतों में दो शक्लें इख्तियार कर लेते हैं और फिर उन पर तनवीन नहीं आती, नसब और जर की शक्ल एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अगर देखें तो ये तो तीनों हालतों में चेंज होता है, इसको मुनसरिफ कहते हैं, मोहम्मदुन मोहम्मदन मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो नाम है, इस पर तनवीन भी नहीं है और नसब और जर दोनों में इब्राहीमा इब्राहीमा आई है, इसमें जेर नहीं आई, इब्राहीमी कोई लफ्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता। या मिसाल के तौर पर जन्नतुन जन्नतन जन्नतिन, मगर उसामा अगर होगा तो उसामतु उसामता उसामता। तो जो अरब खवातीन के नाम हैं जनरली ये गैर मुनसरिफ होते हैं, तो खदीजा तुन नहीं होता, मरियमुन नहीं होता, कुरान शरीफ में आता है या मरियमु, और मरियमा हो सकता है, मरियमी नहीं होगा। मर्दों के नामों में भी जो ऐसे नाम जिनमें गोलते आती हो या जिनके आखिर में अलिफ नून आता हो वो भी ऐसे होते हैं, और ऐसे नाम जो अरबी नहीं है, ये आदम इब्राहिम जिब्रील मिकाइल, ये एक्चुअली अरब नाम नहीं है, ये गैर अरब नाम है, ये इब्रानी के या किसी और जुबान के, बाद में इनको अरबी में ढाला गया। और अगरचे इससे इस्तिस्ना क्या है कि कुछ गैर अरब नाम ऐसे हैं जिनमें 3 हरफ आते हैं। तो नूह भी गैर अरब है, लेकिन नूह, लूत और हूद वो मुनसिफ हो जाते हैं, उनमें तनवीन भी आती है और उनकी तीनों फॉर्म चेंज भी होती हैं। और शुआइब और सालेह तो वैसे ही अरब इलाके के नाम थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब इलाके के, तो वो तो हैं ही अरब नाम, इसलिए उनमें भी तसरीफ होती है। मुल्कों के नाम भी इसी तरह हैं। अक्सर मुल्कों और जगहों के, शहरों के जो नाम हैं, तो कुरान शरीफ में मिस्रन भी आता है। मिस्रन का मतलब होता है शहर, और मिस्रू भी आता है। मिस्रू का मतलब होता है मुल्क मिस्र, इजिप्ट। तो जो मिस्रन है वो इसम है, उस पे तशरीफ होती है, लेकिन जो मिस्रू है वो मुल्क का नाम है, उसमें तशरीफ नहीं होती। इसके अलावा कुछ ऐसे भी वजन हैं, मसलन अफ़अलु तफ़दील का जो होता है तो उसमें भी तनवीन नहीं आती और तशरीफ नहीं होती। अकबरु असगरु अकरमु, यानी उसकी तशरीफ अगर होती है तो ये होती है कि नसब और जर में एक ही होती हैं। इसी तरह खदराउ हमराउ इस वजन पे आए, या ये गुरबाउ उमराउ शुहदाउ औलियाउ, इस सब में भी तनवीन नहीं आती। फिर कुछ ये भी वजन होते हैं, मसाजिद जैसे है, मसाजिदुन नहीं होता, मसाजिदु मसाजिदा मसाजिदा। इसी तरह कनादील भी जो है, जो मफ़ाइल के वज़न पर आते हैं, या मसाबीह जो है, उसमें भी तनवीन नहीं आती। इसके अलावा कुछ 2% अल्फ़ाज़ ऐसे भी हैं जो तीनों फ़ॉर्म में सेम ही रहते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो मुहम्मदुन हो गया मुनसरिफ़, इब्राहीमु हो गया गैर मुनसरिफ़, मूसा और ईसा जो हैं ये मबनी हैं, इनकी तीनों फ़ॉर्म सेम ही रहती हैं, तो इनको मबनी कहते हैं। अंग्रेज़ी में ना आसान है, वो इसको कहेंगे फ्लेक्सिबल, इसको कहेंगे पार्टली फ्लेक्सिबल, इसको कहेंगे इनफ्लेक्सिबल, ये याद रखना वैसे आसान है।